جس نے پورے کیمپس کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب اسٹوڈنٹس نے سوال اٹھائے تو جواب میں صرف گہری خاموشی ملی۔ یہ صرف ایک نوٹس نہیں تھا، یہ تھا اسٹوڈنٹس کے اعتماد کا قتل۔ 22 اپریل 2024 کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تاریخ کا نیا چیپٹر سٹارٹ ہوا، جب پہلی بار نعیمہ خاتون وومن وائس چانسلر کے عہدے پر فائز ہوئی۔ اس وقت اسٹوڈنٹس کی آنکھوں میں چمک تھی، دلوں میں امید اور ذہن میں ایک ہی خیال، ہماری بات بآسانی سنی جائے گی۔ مگر چند ہی مہینوں میں وہی خواب ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ شروعات ہوئی عبداللہ ہال کے اس بڑے پروٹیسٹ سے، جہاں لڑکیاں پانی اور بجلی کے لیے ترسنے لگیں۔ اندھیری راتیں، پیاس سے نڈھال دن، لڑکیاں ایک ایک کر کے بے ہوش ہونے لگیں، اور عبداللہ ہال کا صحن جو کبھی ہنسی کی آواز سے گونجتا تھا، اب پروٹیسٹ کے نعروں سے لرز رہا تھا۔ دوسرا مسئلہ ہاسٹل الاٹمنٹ، جو کبھی خوشی کا دروازہ تھا، اب تکلیف کا باعث بن چکا ہے۔ والدین کئی دنوں تک باہر ٹہلنے پر مجبور، اسٹوڈنٹس ویٹنگ لسٹ میں، اور کئی ذہین و غریب طلبہ صرف ہاسٹل نہ ملنے کی وجہ سے اپنا ایڈمیشن کینسل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جو یونیورسٹی کبھی خوابوں کی تعبیر تھی، آج امیدوں کے بکھرنے کی جگہ بن گئی۔ پھر آتا ہے فیس بڑھنے کا وہ بڑا مسئلہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، جس نے پورے کیمپس کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب اسٹوڈنٹس نے سوال اٹھائے تو جواب میں صرف گہری خاموشی ملی، اور سب سے افسوسناک لمحہ وہ تھا جب پروٹیسٹ کرنے والی گرل اسٹوڈنٹس کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، انہیں دھکے دیے گئے، ان پر ہاتھ اٹھایا گیا، وہ بھی اس یونیورسٹی میں جسے تہذیب و شرافت کا نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ اور افسوس، یہ سب ایک خاتون وائس چانسلر کے دور میں ہوا۔ جب مسلسل 15 سے 20 دن تک طلبہ کی آواز کو دبایا گیا تو کچھ طلبہ نے بھوک ہڑتال کا فیصلہ کیا۔ 5 دن تک بغیر کھائے پروٹیسٹ جاری رہا۔ پھر نعیمہ خاتون آئیں اور وعدہ کیا، فی کو صرف 2% انکریز کیا جائے گا، مزید نہیں ہوگی۔ طلبہ نے بھروسہ کیا، پروٹیسٹ ختم ہو گیا، لیکن اگلے ہی دن نوٹس جاری ہوا، فی 20% بڑھا دی گئی۔ یہ صرف ایک نوٹس نہیں تھا، یہ تھا اسٹوڈنٹس کے اعتماد کا قتل۔ اس سب کے بعد پھر انہی اسٹوڈنٹ نے بھوک ہڑتال کو کنٹینیو رکھنے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے آج ان کی طبیعت بگڑ رہی ہے، لیکن یونیورسٹی انتظامیہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ اس سب کی وجہ سے آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں، بلکہ ان خوابوں کی قبرستان بن چکی ہے جو انصاف، برابری اور سنوائی کی تلاش میں نکلے تھے، مگر اندھیروں میں گم ہو گئے۔ اور اب میرا سوال صرف یہ ہے کہ نعیمہ خاتون کیا واقعی وہی روشنی ہے جس کا ہمیں انتظار تھا؟